السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو شب براءت کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھا جاتا ہے، سنت سمجھا جاتا ہے، ان کے کرنے کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کام سنت نہیں ہے اور وہ چیزیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ آج کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں، کچھ ایسے ہی کام ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی کام جس کو ہم کرتے ہیں دین سمجھ کر، اگر وہ سنت کے مطابق ہوگا اور اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو پھر تو وہ کام ثواب کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر وہ کام سنت کے مطابق نہ ہو، پھر وہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ ہو لیکن وہ ثواب کا ذریعہ ہمارے لیے نہیں بن سکتا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو کوئی بھی کام جس کو ہم کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ کام سنت ہے، کیا یہ کام فرض ہے، کیا یہ کام واجب ہے۔ اگر وہ کام سنت ہے پھر تو ہم اس کو سنت ہی کے طریقے پر کریں اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو ثواب ملے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر ہمیں پانی بھی نصیب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کام سنت نہیں ہے، پھر وہ کام کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے لیکن چونکہ وہ سنت نہیں ہے اور سنت کے طریقے پر ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ سنت ہی نہیں ہے، پھر وہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے وہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، تاکہ بات اچھے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ میں چیزیں بتاؤں گا جو مجھے بتانی ہیں۔ آپ اگر ایک بنائیں، 1 بنائیں اور 1 کے بعد آپ رائٹ ہینڈ پر 0 بناتے چلے جائیں تو وہی 1 کے بعد جو آپ 0 لگائیں گے تو یہ 1 10 ہو جائے گا، پھر آپ ایک 0 اور لگائیں گے تو وہ 100 ہو جائے گا، پھر آپ ایک 0 اور لگائیں گے تو وہ 1000 ہو جائے گا۔ آپ 0 لگاتے چلے جائیں گے، وہ 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن یہی 0 اگر آپ لیفٹ سائڈ پر لگائیں تو یہ 0 بیکار ہیں۔ ایک 0 آپ لگائیں گے، 1 کا 10واں ہو جائے گا، 1 کا 100واں ہو جائے گا، 1 کا 1000واں ہو جائے گا، تو یہ 0 بیکار ہے۔ پھر تو بالکل سنت کی اور بدعت کی یہی مثال ہے کہ سنت کے مطابق جب کوئی کام کیا جاتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 1 کے بعد ادھر 0 لگ رہے ہیں رائٹ سائڈ پر، تو یہ 10 ہو رہے ہیں، 100 ہو رہے ہیں، 1000 ہو رہے ہیں، اور جب یہ رانگ سائڈ پر لگتے ہیں تو پھر یہ بیکار ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے سنت کی اور بدعت کی۔ سنت کے مطابق تھوڑا سا بھی عمل اگر کیا جاتا ہے نا تو وہ نجات کا اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور سنت کے خلاف جو کام کیے جاتے ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، جیسے دن کی ضد رات ہے، سچ کی ضد جھوٹ ہے، حق کی ضد اپوزٹ باطل ہے، اسی طرح سے سنت کی جو ضد ہے، سنت کا جو اپوزٹ ہے وہ بدعت ہے۔ کوئی بھی کام جو سنت نہ ہو پھر ہم اس کو دین سمجھ کر کرنے لگیں، بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین، دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا جس کو نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، پھر ہم اس کو کرنا شروع کر دیں دین سمجھ کر۔ جو سنت نہیں تھا ہم اس کو سنت سمجھ کر کرنا شروع کر دیں، جو ضروری نہیں تھا پھر ہم اس کو ضروری سمجھ کر کرنے لگیں، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ کوئی ایک جائز چیز ہے، آپ اس کو کرتے ہیں اور آپ اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو بہکایا بھی بہت جاتا ہے۔ جب بدعت بتائی جاتی ہے اور سنت بتائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو حضور کے زمانے میں پنکھا بھی تو نہیں تھا، حضور کے زمانے میں ایسے کپڑے بھی تو نہیں تھے جو میں پہنا ہوا ہوں۔ اور ہمارے سنی بھائی جو ہے نا وہ بھڑک جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں دیکھو یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سلفی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صحیح بات پر غور کرنا چاہیے، اور جو چیز سنت نہیں ہے تو اتنا بھڑکنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو آپ کو سنت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں نا۔ کوئی کام سنت ہے، آنکھ بند کر کے آپ اسے کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ بہترین راستہ وہ ہے جو میرا راستہ ہے، اور سب سے برا راستہ وہ ہے جو نیا پیدا کر لیا ہو دین کے اندر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی
جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بدعتی کی نماز قبول نہیں ہوتی، بدعتی کا حج قبول نہیں ہوتا، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک تیسری حدیث ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلائیں گے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے۔ کیوں روک دیں گے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بدعتی ہیں اور ان کو حوض کوثر پر پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ تو بدعتی نمازی بھی ہو سکتا ہے، بدعتی عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے، اس نے وہ کام کیے جو دین میں نہیں تھے لیکن اس نے دین سمجھ لیا اور ضروری سمجھ کر کیا۔ اب لوگ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو بھڑک جاتے ہیں، جیسے کمنٹ باکس میں کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ سلفی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو سنت والا راستہ بتانے جا رہا ہوں۔ کوئی چیز سنت ہے، آنکھ بند کر کے آپ اس پر عمل کیجئے، لیکن کوئی چیز سنت نہیں ہے، جائز ہے، تو جس لیول پر شریعت نے اس کام کو رکھا ہے اسی لیول پر رکھ کے آپ کیجئے۔ اس لیول سے اگر آپ بڑھا دیں گے تو وہ کام بدعت بن جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص 3 بجے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ضروری بھی سمجھے۔ وہ ضروری اس نیت سے سمجھتا ہے کہ 3 بجے مطلب اس کا پورا دن گزارنے کا ایک شیڈیول ہے کہ 3 بجے مجھے نماز پڑھنی ہے، اسی لیے وہ 3 بجے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 3 بجے نماز پڑھنے کو 2 رکعت یہ سمجھنے لگے کہ یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ گنہگار ہیں، اب یہ 2 رکعت نفل پڑھنا اس کے لیے بدعت بن گیا، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہو گیا۔ ہر چیز آپ کے عقیدے پر ڈیپینڈ ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو سنت ہے اگر آپ اس کو واجب سمجھنے لگیں، غلط۔ کوئی چیز نفل ہے آپ اس کو فرض سمجھنے لگیں، غلط۔ اور کوئی چیز جائز ہے آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری سمجھے، لیکن آپ اگر یہ سمجھنے لگیں کہ وہ نہیں کر رہا وہ بھی غلط، وہ نہیں کر رہا وہ بھی غلط، اس کو بھی کرنا چاہیے، حالانکہ وہ چیز سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، تو یہ کام بدعت کہلائے گا۔ اب لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ اس طرح سے دیا جاتا ہے، دیکھو حضور کے زمانے میں یہ پنکھے بھی تو نہیں تھے، یہ فریج بھی تو نہیں تھی، ایسا کپڑا بھی تو حضور نے کبھی نہیں پہنا ہے نا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ فریج آپ کے یہاں ہے تو کیا آپ فریج کو دین سمجھتے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں فریج لے کے آ رہا ہوں بھائی کیونکہ دین کا کام ہے؟ اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا ہے۔ یہ جو پنکھا ہے اس کو کون دین سمجھتا ہے؟ یہ تو دنیا کے سامان ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں مفتی صاحب یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کلپ بنا رہے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ یوٹیوب چلانا ضروری ہے؟ کوئی چلا رہا ہے تو چلائے، کوئی نہیں چلا رہا ہے تو میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی تو یوٹیوب چلا۔ کوئی چلا رہا ہے، یہ پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، کوئی ذریعے کو استعمال کرے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو بدعتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو سنت کے خلاف کام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان کو کرنے والے اکثر ایسے ہیں جو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ سلفی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو یہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مجھے امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ بہت سارے کام شب برات کے موقع پر ایسے کیے جاتے ہیں جو سنت نہیں ہیں، ان کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ ان کاموں کی طرف توجہ دلانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ سنت والا راستہ پہچان سکیں، جو چیزیں سنت ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے بہترین راستہ وہ ہے جو میرا راستہ ہے، یعنی سنت والا راستہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نا کہ نجات وہ پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کے طریقے پر بھی ہمیں چلنا چاہیے اور حضور کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور دین میں نئی چیزیں جو آ گئی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ہے نا۔ اچھا دیکھو، ایک چیز اور بھی ہے، آپ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، اگر وہ سنت کو فالو کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن جو چیز سنت نہیں ہے، نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز ہے نا، اب اس نئی چیز کے بارے میں لڑائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بدعت ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ جب سنت نہیں ہے تو پھنسے گا کون؟ کرنے والا پھنسے گا، کیونکہ جو کر رہا ہے اس کو وہ ڈاؤٹ میں ہے
کہ اگر یہ بدعت ہوا تو مشکل پڑ جائے گی آخرت میں، اور اگر یہ بدعت نہیں ہوا تو کون سا تو نے سنت چھوڑ دی ہے۔ تو جو چیزیں سنت نہیں ہیں ان کو نہ کرنے والا تو فری ہے، ایک دم ٹینشن فری ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کام کو کر ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن جو کر رہا ہے وہ ٹینشن میں ہے، کیونکہ اگر یہ بدعت ہوا تو مصیبت ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اس سے کوئی اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ سنت کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ ساری باتیں جب آپ سمجھ گئے، یہ لمبی چوڑی تمہید میں نے اسی لیے باندھی ہے ان باتوں کو سمجھانے سے پہلے، تاکہ آپ کے ذہن میں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو وہ جو چیزیں میں ابھی بتاؤں گا وہ آپ ایزلی سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شب برات پر نمبر 1، غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا۔ بعض لوگ شب برات کو مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد غسل کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کا ثواب سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو اگر آپ نارمل غسل کر رہے ہیں، بھئی آپ کا من ہو رہا تھا چلو غسل کر لیتے ہیں، تو غسل آپ کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ شب برات مغرب کی نماز سے پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہے، اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور یہ باعث فضیلت ہے اور شب برات کا یہ ایک کام ہے، تو آپ کا عقیدہ غلط ہو گیا۔ اسی لیے شب برات پر غسل آپ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدہ درست کر لیں کہ یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور اس کا ثواب سے اور فضیلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا شب برات سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جیسے ہم کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم شب برات پہ بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو باعث فضیلت، اس کو مسنون اور اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک کام۔ نمبر 2، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات پر پوری رات جاگنا ضروری ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ آپ 1 گھنٹے عبادت کریں، 2 گھنٹے عبادت کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ تو شب برات میں پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، میں اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ شب برات کو اور شب قدر کو ایک سمجھتے ہیں۔ تو شب برات اور شب قدر ایک نہیں ہے۔ شب برات یہ شب قدر کے مقابلے میں بہت نیچے ہے، اس کا ثواب بہت تھوڑا ہے، شب قدر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شب برات اور شب قدر ایک نہیں ہے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، لیکن شب قدر کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن شب برات ہمارے معاشرے میں اتنی چلی ہوئی ہے کہ شب برات پر تو باقاعدہ لوگ جاگتے ہیں اور معاشرے میں خوب ہنگامہ بھی ہو جاتا ہے، جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، مسجدیں بھی سج جاتی ہیں، لیکن شب قدر میں لوگ سوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ شب برات میں سو جائیں لیکن شب قدر میں جاگیں، سمجھ رہے ہیں؟ جاگنا تو ویسے آپ شب برات میں بھی جاگیں، شب قدر میں بھی جاگیں، لیکن شب برات سے بہت زیادہ فضیلت بڑھی ہوئی ہے شب قدر کی۔ شب قدر قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، دلیل قطعیہ سے ثابت ہے، لیکن شب برات جو ہے یہ دلیل ضعیفہ سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ جو اس سلسلے میں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی لیے شب برات کی فضیلت بہت تھوڑی ہے شب قدر کے مقابلے میں، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ ذہن ایسے بن گیا، شب قدر پہ تو لوگ سوتے رہتے ہیں، شب قدر پہ کچھ پتہ نہیں رہتا، اور شب برات میں جاگنے کی پلاننگ۔ اسی لیے دوسری جو بدعت ہے وہ یہ کہ ساری رات جاگنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، جتنا پاسبل ہو اتنی آپ عبادت کریں۔ تیسری جو بدعت ہے وہ یہ کہ چند مخصوص عبادت کرنا، جیسے کہ ہزاری نمازیں، جیسے ہی شب برات آتی ہے نا تو مخصوص عبادتیں، مخصوص نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بتاتا ہے 12 رکعت، کوئی ہزاری نماز، کوئی فلاں، الگ الگ طریقہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو شب برات پر عبادت کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے عبادت کرنے کا حکم ہے، کیسے عبادت کرنا چاہیے یہ شریعت نے نہیں بتایا۔ تو آپ کو جو عبادت کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی اسپیشل، کوئی خاص نماز شب برات کی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاص نماز بتاتا ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خاص نماز شب برات کی ہے، تو یہ خاص جو سمجھ رہا ہے یہ احداث فی الدین ہے اور یہی بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تیسری بدعت ہے۔ چوتھی بدعت ہے اور چوتھی غلط فہمی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، چوتھا ایسا کام جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ وہ عبادات جن کو ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے، تنہا کرنا چاہیے، ان کو جماعت کی شکل میں کرنا، ان کو ایک ساتھ کرنا،
جیسے کہ نفل نمازیں، جیسے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، تو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ نماز الگ الگ پڑھیں، آپ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازیں ان کو تو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نماز حضور سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو نفل نمازیں ہیں یہ الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، تنہا تنہا پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو بعض لوگ جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز باقاعدہ ہوتی ہے شب برات میں مسجدوں میں، تو یہ بھی جو ہے نا یہ ایک بدعت ہے، اور ایسا کرنا فقہاء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نفل نماز کی جماعت کی جائے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ نفل نمازیں الگ الگ پڑھیں، تنہا تنہا پڑھیں، لیکن جو چیز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے ہی نہیں ہے حدیث سے، اس کو ہمیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین بھی جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، سنت کے خلاف قرار دیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ سنت کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو باعث ثواب ہوگا، باعث فضیلت ہوگا۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، پھر کتنے ہی آپ اس میں گھنٹوں لگا رہے ہوں، اس میں ثواب نہیں ملنے والا۔ 5واں جو کام ہے وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کا اجتماع کرنا، کوئی ایسا اجتماع کرنا جس میں مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھے ہوں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ شب برات میں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ 6ٹھی جو بدعت ہے اور 6ٹھی جو چیز ہے وہ یہ حلوے مانڈے ضرور پکانا۔ حلوے آپ کبھی بھی پکا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حلوے پکانا ضروری ہیں شب برات پر، اور یہ سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور جو پکانے والے ہوتے ہیں وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ سنتیں چھوٹیں لیکن حلوہ نہیں چھوٹنا چاہیے، حلوہ پکانے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں حلوے کے بارے میں یہ تک کہہ دے کہ بھئی حلوہ پکانا جائز ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، تو وہ لڑ بیٹھتے ہیں، دیکھو وہابی ہو گیا، نجدی ہو گیا، سلفی ہو گیا۔ تو حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، اس کو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، کبھی بھی پکا سکتے ہیں، اس کو آپ ضروری نہ سمجھیں، صحیح ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی نہیں پکا رہا تو یہ دیکھو یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سلفی ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ حلوہ پکانے والا سنت رسول پر عمل کرنے والا، اور حلوہ نہ پکانے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کی چیزیں کبھی بھی آپ پکائیں، لیکن عقیدہ درست، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ جو حلوہ پکا رہا ہے وہ بدعتی ہے، بلکہ آپ کے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں، حلوہ پکا رہے ہیں عقیدہ یہ رکھیں ایک جائز چیز ہے، حلال چیز میں پکا رہا ہوں، لیکن اگر آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ضروری ہے، اور اس کا پکانا لازمی ہے، جو نہیں پکا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو بھی پکانا چاہیے، فاتحہ ان کو بھی دے لینا چاہیے، تو آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا، اب یہ حلوہ پکانا آپ کے لیے بدعت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی بچیں۔ نمبر 7، آتش بازی اور چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ تو ظاہر ہے فضول خرچی ہے، پیسے کی بربادی ہے، اس سے جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو کھلی بدعت ہے۔ 8واں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، جیسے کہ عرفہ، جس کو عرفہ کہا جاتا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شب برات پر بن سنور کر بیٹھتی ہیں کہ روحیں گھر آئیں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9ویں جو بدعت ہے وہ یہ کہ مردوں کی ارواح، مردوں کی روحیں گھر پر آئیں گی، اسی لیے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، جس کو عرفہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی روح نہیں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی روح واپس لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ عقیدہ ہے کہ گھر کو سجایا جا رہا ہے کہ روحیں آئیں گی کیونکہ پہلی شب برات ہے مرنے کے بعد، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جو بالکل آپ کا عقیدہ ہی خراب کر رہا ہے۔ آپ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھیں گے آگے چل کر، کیونکہ یہ عقیدہ پھر بہت ساری چیزوں میں بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 10ویں جو بدعت ہے وہ یہ کہ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شب برات کے موقع پر 15 شعبان کو ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، وہ بھی چپکے سے گئے ہیں، اور رات کو گئے ہیں، جتھے بنا کر، نہ صحابہ اکرام کبھی گئے۔ تو اسی لیے آپ قبرستان جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک جائز عمل ہے، ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور ایک مرتبہ گئے ساری زندگی، اسی لیے کبھی جانا بھی چاہیے، کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، اور اس کو سنت کا اور واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی نہیں جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 11واں جو کام ہے جو شب برات سے متعلق ہے
وہ یہ کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ بعض لوگ شب برات کی مبارکباد دینے شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اگر آپ اس کو لازمی سمجھیں گے، حالانکہ شریعت نے اس کو لازم نہیں کہا۔ کوئی بھی عمل ہے اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کو ضروری نہیں کہا۔ کوئی بھی عمل ہے جو سنت نہیں ہے لیکن آپ اس کو کر اس طرح سے رہیں جیسے یہ سنت ہو، تو وہ کام پھر بدعت بن جاتا ہے۔ تو یہ 11 ایسے کام ہیں جو شب برات کے موقع پر کیے جاتے ہیں، اور یہ اتنی ڈیٹیل سے مجھے اس لیے بتانا پڑے ہیں کیونکہ بہکانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئیں، یا پھر آپ کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے وہابی ہے، نجدی ہے، 24 نمبر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔